السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. شہباز شریف حکومت ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے. یہ بھٹو صاحب کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ یہ حکومت مسلسل اپنا 5واں بجٹ پیش کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت یعنی شہباز شریف 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں. جب 2022 میں پہلا بجٹ پیش کیا تھا اس وقت ایک پاکستانی فی کس اس کے اوپر جو قرضہ تھا 1,75,000 تھا. لیکن آج یعنی جب ہم بات کریں اور کل نیا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تو فی کس قرضہ ایک آدمی کے اوپر 3,25,000 روپے ہے. زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت بہتر ہیں لیکن قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی ایسے اشاریے ہیں جن میں ہمیں بہتری کی بڑی امید تھی. یعنی ہم ڈالر کو اگر دیکھ لیں تو ڈالر جو ہے وہ 5 سال پہلے 182 میں تھا تو اب 278 کی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے. شرح سود میں کمی آئی ہے. مہنگائی کی شرح جو مہنگائی بڑھنے کی شرح تھی وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. یہ اچھی بات ہے. اقتصادی ترقی کی جو شرح تھی وہ 6.1 تھی، اس وقت 3.7 بتائی گئی ہے. تو کچھ معاشی اشاریے اچھے ہیں، کچھ برے ہیں. عوام کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ان کو زمین پر نظر آنا چاہیے کہ تبدیلی ہو رہی ہے، انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ تبدیلی ہو رہی ہے، معاشی حالات بہتر ہو رہی ہیں. لیکن جو اکنامک گروتھ بتائی گئی ہے حکومت کی جانب سے وہ کسی بھی صورت سفیشینٹ نہیں ہے کہ نئی نوکریاں پیدا ہو سکیں، خطِ غربت سے لوگ اوپر آ سکیں. اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. حکومت کے دعوے بہت تھے، کفایت شاری کے دعوے تھے، نئی اصلاحات کے وعدے تھے، کچھ پرائیویٹائزیشن کے وعدے تھے. تو وہ رفتار کیسی رہی؟ اور پھر IMF، ہمارے خطے میں چلنے والی جنگیں، ملکی حالات، ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا حکومت جو ہے وہ جو بجٹ پیش کر رہی ہے اور جو اس کے خد و خال اس وقت تک ہمارے سامنے آئے ہیں، حتمی طور پہ تو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا، یا اقتصادی سروے رپورٹ جو آئی ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ حکومت نے جی جان سے کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہے، یا کوشش کرنے کے باوجود حکومت کو بہت سی جگہوں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ عثمان شوکت صاحب موجود ہیں، صدر ہیں RCCI کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امین صاحب، آپ ماہر معیشت ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. عثمان شوکت صاحب، کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب تاریخ رقم کر رہے ہیں، بھٹو صاحب کے بعد پہلے وزیر اعظم ہیں جو مسلسل 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو بہتر ہیں لیکن مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ان میں بڑی گنجائش باقی ہے. تو IMF کی کڑی شرائط کے ہوتے ہوئے اور خطے کے اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ بجٹ مائکرو اکنامک پر توجہ دے گا. جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے مسعود صاحب. اور یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے آج ٹاپک پہ پروگرام کیا ہے. بجٹ آف کورس تمام لوگوں کی اس وقت جو نظریں ہیں وہ بجٹ پہ ہی ہیں، اور ہم لوگ یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ ایک کیا نوید لے کے آتا ہے. ہماری کچھ دنوں پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور تمام بزنس کمیونٹی نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہمیں ہرٹ کر رہی ہے کہ اس کو فی الفور نیچے لے کے آیا جائے. یہ پورا سال ہماری چیمبرز کی طرف سے ریکویسٹ رہی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لائیں. اور مائکرو اکنامکس کی جو آپ بات کریں بالکل وہی ایشو ہے کہ وہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو بہت اچھے ہیں لیکن مائکرو اکنامکس میں وہ کنورٹ ہوتا ہمیں معاملہ نظر نہیں آ رہا. اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو یہ تینوں امپیڈیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے ہماری کاسٹ آف انرجی، ہماری خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہے. یہ بجلی اس وقت نہ صرف صنعت کار کو افیکٹ کر رہی ہے، ہمارے ایکسپورٹ کے طبقے کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. تو لہٰذا جو کاسٹ آف انرجی ہے اس کو فی الفور نیچے لانے کی ضرورت ہے. یس وی نو کہ اس پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اور باقی سبسڈیز مشکل ہیں IMF پروگرام کے ہوتے ہوئے دینے میں، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی لائمل بنانا پڑے گا بیکاز اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہمیں آج بھی 16 سینٹ کی بجلی ملتی ہے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں 8 سینٹ 9 سینٹ کی بجلی ہے. لہٰذا ہماری کاسٹ آف انرجی ایک بہت بڑا ایشو ہے. سیکنڈ، کاسٹ آف ٹیکس. ہمارا جو ٹیکسیشن ریٹ ہے وہ اس وقت پورے ریجن میں ہائیسٹ ہے. سپر ٹیکس،
कॉर्पोरेट टैक्स, इसके साथ सैलरीड क्लास का टैक्स रेट, ये तमाम टैक्स रेट्स इस वक्त रीजन के हाईएस्ट हैं और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से टैक्स रेट्स की हाई होने की वजह से आलमी मंडियों में compete नहीं कर पा रही। और तीसरी हमारा पॉलिसी रेट, काइबोर इंटरेस्ट रेट जिसकी हम बात करते हैं, वो भी हमारा 11-12% पे चला गया है। सिंगल डिजिट्स की हम उम्मीद सुन रहे थे कि 8-9% से वो नीचे जाएगा जैसे कि बाकी रीजनल ममालिक में है, लेकिन हमारे वो अभी भी डबल डिजिट्स में है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। लिहाजा इस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जब तक हम नहीं एड्रेस करेंगे, हमारे डॉलर्स नहीं आ सकते, एक्सपोर्ट रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता। और देखिए इसके साथ साथ हमने एक और बात की जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने आम गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है। देखिए उसमें हम मानते हैं कि IMF का इस वक्त एक प्रोग्राम है जिसके तहत आप बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। हमने वजीर आजम साहब से यही बात की कि देखिए आज आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOEs जो हैं वो $3 बिलियन से ज्यादा सालाना लॉस करते हैं। ये उस अमाउंट से ज्यादा है जो हमें IMF हर साल ट्रांचेस की सूरत में देता है। लिहाजा आपके पास अगर रूम मौजूद नहीं है ज्यादा टैक्स ब्रेक्स देने का, तो आप उस प्राइवेटाइजेशन के अमल को फास्ट कीजिए। PIA हमने अल्लाह अल्लाह करके देखा हो गया, लेकिन बाकी हमें डिस्कोस की भी उम्मीद थी कि होंगे। जो पाकिस्तान स्टील मिल है, बाकी SOEs हैं, वो अभी तक नहीं हुए, उसको हमें फिलफोर करने की जरूरत है। और एक चीज मैं मसूद साहब जरूर बात करूंगा आपसे कि जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, या आम आदमी या आम इन्वेस्टर या आम एक छोटा कारोबारी, वो हमारा SME सेक्टर है। देखिए जो SME सेक्टर होता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, वो एक इकोनॉमी की बैकबोन होता है। जो मिडिल क्लास होती है एक इकोनॉमी की, वो उसी से आती है। एक जो मिडिल क्लास तबका है उसको छोटा कारोबारी चला रहा होता है। आज अनफॉर्चुनेटली अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और लग रहा है मिडिल क्लास गायब होती जा रही है। वो इसलिए है कि SME सेक्टर में तवज्जो नहीं है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि एक इदारा होता था समीडा के नाम से, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उन्होंने यह भी बताया कि वो इनफेक्टिव रहा है, उसने काम नहीं किया। हमने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप SME सेक्टर के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव्स अगर नहीं दे सकते तो कोई ईज ऑफ कैपिटल, ईज ऑफ फाइनेंस, एक्सेस टू फाइनेंस दे दीजिए। देखिए सरमाया उनके पास अवेलेबल बिल्कुल नहीं होता। एक छोटा कारोबारी जो है जिसने एक छोटा कारखाना चलाना है, जहां से आपके गरीब को फायदा होना है, उसको कोई बैंक हाथ नहीं लगाता। तो लिहाजा एक्सेस टू फाइनेंस भी SMEs के लिए इशू है, तो उस पर भी बात हुई वज़ीर आज़म साहब। तो उसमें साहब ये तो लगता है कि क्योंकि हुकूमत के पास ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, डेट सर्विसिंग भी बेहतर चल रही है, तो SMEs के लिए और हाउसिंग सेक्टर के लिए हुकूमत शायद लोन दे सकती हो कि बजट में उसके पास कितनी गुंजाइश है। लेकिन जो आपने एनर्जी की बात की और टैक्स रेट की बात की, तो डॉक्टर साजिद साहब, क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो एनर्जी पर कोई काम कर सके, इसे सस्ता कर सके? क्योंकि हमारे पास एक ऑल्टरनेट है सोलर का। सोलर पे भी हुकूमत जो है वो टैक्स लगाने जा रही है, डिस्करेज कर रही है। अब सुन रहे हैं कि फैसला वापस हो गया, बड़ा इस पर, मगर इस पर कोशिशें तो बहुत ज़्यादा थी कि ये जो है इस पर टैक्स लगा लिया जाए। तो जो जिस तरह के मुआहदे हमारे IPP से मौजूद हैं, इनके होते हुए क्या हम बिजली को सस्ता कर सकते हैं मुल्क के अंदर? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल ये बड़ा अहम सवाल है, और हर वक्त हर जो बिजनेसमैन है ख़ासकर, और हर आम आदमी भी इस वक्त जो बिजली की बहुत ज़्यादा कीमतें हैं उसके मुश्किल में है, तंग में है। ओवरऑल अगर हम देखें सिचुएशन को, तो शायद गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो को बिजली की कीमतों में या एनर्जी की कीमतों में ओवरऑल कोई रिलीफ दे सके। जो कीमतें हैं एनर्जी की, वो शायद अगला पूरा साल जो है, ये जो 26-27 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि जो तेल की कीमतें हैं ये US ईरान वार की वजह से ज़्यादा है, वो हाई रहने की तवक्को है, वो ज़्यादा रहने की तवक्को है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई रिलीफ की जो है शायद तवक्को नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शायद ये ज़रूर हो सकता है कि सोलर के ऊपर इवन जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है उसको शायद कुछ कम किया जाए या ना लगाया जाए। इससे बढ़ के शायद इस वक्त जो एनर्जी की 3 मुझे लगता है इशारिये जी सर जी कम से कम मिनिमम ये है, लेकिन अगर आपसे कोई तवक्को है कि उसकी कीमतें कम होंगी तो शायद वो बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा, और शायद वो नज़र नहीं आता। टैक्स में आपने जिक्र किया, तो अगर हम इस साल के नंबर देखें जो आज बजट जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, तो हमारा टैक्स टू GDP रेशो 8% पे आ गया है। जो हमारा रेवेन्यू है, हमारी जो हिस्टोरिकल एवरेज है वो पहले ही बहुत लो है, कोई 9 और 10% के करीब रहती है, लेकिन इस साल जो अभी तक के नंबर्स हैं मार्च तक के, वो 8% पे आ गया है। हिस्टोरिकली लो जो हमारा GDP नंबर है ये पिछले 5-7 सालों के अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो बजट का फोकस है शायद वो बहुत ज़्यादा रहेगा कि रेवेन्यूज़ को बस आपने बढ़ाना है। वो रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे होंगे,
इनडायरेक्ट टैक्सेस है, PDL है, तो वो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो मुझे लगता है आने वाले साल में जो बिजनेस कम्युनिटी और आम आदमी के लिए जो 3 बड़े अहम चैलेंजेस रहेंगे, वो एनर्जी की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें हाई रहेंगी। PDL की वजह से अगर आप टैक्स उस पर 1.72 ट्रिलियन का लेते हैं, तो जो इन्फ्लेशन है वो इस साल अभी जो नंबर आया है, मैं आपके नाजरीन के लिए कि इस वक्त जो नंबर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ये याद रखिए कि उसमें अभी जो लास्ट क्वार्टर जो खासकर हमारा बहुत अबतर गुजरा है इस ऑयल क्राइसिस की वजह से, वो अभी शामिल नहीं है। हमारा जो इन्फ्लेशन इस वक्त जो नंबर आज रिलीज़ किया गया है वो 6.2% का है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में हम देख रहे हैं इस वक्त 12% पे हम खड़े हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगले साल जो इन्फ्लेशन है वो 12 से 13% रहने की तवक्को है। तो मुश्किल साल होगा अगला जो साल है 2026-27, क्योंकि इस क्राइसिस के इम्पैक्ट अभी आने हैं नंबर्स के अंदर और इकानमी के अंदर, अभी वो शुरू हुए हैं, आज के इकोनॉमिक सर्वे में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, अब आपने इंटरेस्ट रेट की बात की और इससे पहले बात हुई कायबोर की बात हुई कि 12% जो है वो, तो डॉक्टर उस्मान साहब, क्या इस सिचुएशन में हमने अभी SMEs के बारे में एक अंदाज़ा मैंने लगाया कि शायद हुकूमत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर अच्छे हैं तो वो इसमें कुछ कर्ज़े वगैरह दे सके, लेकिन इंटरेस्ट रेट है और जो एनर्जी क्राइसिस है, अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो क्या हुकूमत इस तरफ जाती हुई आपको नज़र आएगी? इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहने की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। ये जो बजट आ रहा है, हमें भी मालूम है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकेगी गवर्नमेंट, लेकिन देखिए हमने गवर्नमेंट से एक बात की है कि ठीक है ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त हाई है, आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तो एड्रेस कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से एक मुतालबा किया जो बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है जिसपे हारून अख्तर साहब काम कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह जल्दी आने वाली है। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में भी कहा कि यस, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत जल्दी आने वाली है। देखिए 75 साल हो गए हमारे मुल्क में, हम सनतकारी चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं दे पाए, आज तक हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी मौजूद ही नहीं है, आज पहली दफा वो बन रही है। और जब हम बात करते थे कि हमारे मुल्क से इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के बांग्लादेश चला गया, तो हम ये सवाल नहीं करते थे कि हमारी टेक्सटाइल सेक्टर क्यों बांग्लादेश गया, उसकी वजह यही थी कि वहां क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी थी, वहां भी हालात हमारे वाले ही थे, पॉलिटिकल जो है वो वहां पे इनफाइटिंग्स थी, फ्रेजाइल सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने अपने हर सेक्टर को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी, चाहे फार्मा हो, चाहे IT हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। उसका नतीजा हमने देखा कि लोग वहां पे गए और उसकी वजह से उनकी सेक्टोरियल ग्रोथ हुई। हमें खुदारा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है। देखिए मैं बार बार एक बात करता हूं कि एक कारोबारी जो शख्स है या एक कारोबार जो है वो एक बुरी पॉलिसी के साथ तो डील कर लेता है, उसके इर्द गिर्द अपना निजाम ढाल लेता है, लेकिन गैर यकीनी या बेयकीनी की सूरत हाल से कोई भी बिजनेसमैन डील नहीं कर सकता। आपकी बुरी पॉलिसी होगी, मैं उसके तहत अपना निजाम चला लूंगा, अपने आप को ढाल लूंगा और कोशिश करूंगा अपने कारोबार को उस तरह चलाऊं। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि सुबह पॉलिसी क्या होनी है, अगली गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी क्या होनी है, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक पॉलिसी इन्वेस्टर भी नहीं इन्वेस्ट कर रहा, और जो फॉरेन इन्वेस्टर, देखिए एक और आपने बहुत जो पहले बात जिसकी तरफ इशारा किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला पा रहे। हमारी FDI अनफॉर्चुनेटली जो अभी फिगर्स आए वो काफी ज्यादा लो पोजीशन पे जा चुकी है इन हिस्टोरिकल टर्म्स। उसकी वजह भी क्या है, जब आप फॉरेन इन्वेस्टर से बात करते हैं तो वो यही बात करता है कि अगर आपका अपना टेक्सटाइल का जो मिल ओनर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस मुल्क में दूसरी टेक्सटाइल मिल नहीं लगा रहा, तो बाहर से कोई क्यों आके यहां पे एक कारखाना लगाएगा, वो भी उसी एनवायरनमेंट में है जिसमें आप मौजूद हैं। तो लिहाजा एक क्लैरिटी, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस वक्त हमें देना बहुत जरूरी है, जिसको हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो कर लिया लेकिन हम लोगों ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं किया, वो इस वक्त हमें करना बहुत जरूरी है। क्लियर डिफाइन कर देना चाहिए हमें रोड मैप फॉर द इंडस्ट्रीज गोइंग फॉरवर्ड। उसके लिए तो पहले कोई चार्टर करना पड़ेगा हमें सियासत के अंदर। जिस जगह आपने जिन उस पर आपने तवज्जो दिलाई, तो फिर सवाल आता है जहन के अंदर कि SIFC इसी मकसद के लिए तो कायम हुआ था, तो उसकी प्रोग्रेस क्या रही और इस बजट में क्या कोई पॉलिसी और कोई ऐसी चीज़ देख सकेंगे जो SIFC के जो मकासद थे वो हम हासिल कर रहे हूँ। तो डॉक्टर साहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में मईशत के नामसाइद हालात, चैलेंजेस, एनर्जी का क्राइसिस, दहशतगर्दी, क्लाइमेट चेंज, ये तो सब कुछ तो अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए हमने एक काउंसिल बनाई थी SIFC के नाम से। तो डॉक्टर साजिद साहब, SIFC का क्या किरदार रहा
ہم کتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب رہی, کس حد تک ناکام رہی؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا پلیز. میرا خیال ہے جی اگر جب ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو شاید دو بنیادی اس کے جو کہہ لیں کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ہے آپ کی بڑی انویسٹمنٹس جس کو ہم G2G کہتے ہیں, جس کی کچھ مثال ہمیں سی پیک میں ملتی ہے, کچھ حصہ جب اس کا آتا ہے انویسٹمنٹ کی صورت میں. تو مجھے لگتا ہے کہ SIFC جو ہے وہ شاید اس طرح کی جو بڑی انویسٹمنٹس ہیں, مائننگ کے اندر جو ہیں, اس طرح کی جو بڑی انویسٹمنٹس ہیں اس کے لیے شاید زیادہ تر جو ہے وہ بنائی گئی, اور اس کا بنیادی آبجیکٹو اس طرح کی انویسٹمنٹس میں مجھے لگتا ہے کہ کبھی ظاہر ٹائم لگتا ہے اس کے اندر آنے میں, اور اس میں بھی ہمارا ایک جو بہت بڑا کیپیسٹی کا چیلنج ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے جو ایک بڑے اسکیلز کی فیزیبلٹی اسٹڈیز کو تیار کرنا, کیونکہ ظاہر ہے جب بڑا انویسٹر آتا ہے, وہ چاہے آرامکو کی ایگزامپل آپ لے لیں یا کوئی اور ایگزامپلز لے لیں, تو ہمیں جو بڑی کلیئر ایک فیزیبلٹی اسٹڈیز چاہتی ہیں, شاید ہم ابھی تک اس طرح کی فیزیبلٹی اسٹڈیز یا وہ پلان جو ہے وہ انویسٹمنٹ پلان اس طرح سے پیش نہیں کر پا رہے. تو مجھے لگتا ہے بڑی انویسٹمنٹس آنے میں جو ہے ہمیں ٹائم لگے گا. لیکن اس وقت جو ہمارا ایک بڑا چیلنج ہے جو اس اکنامک سروے سے بھی نظر آ رہا ہے, اور عثمان صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا, وہ آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ FDI, ایفیشینسی سیکنگ FDI. آپ اگر ہمارے ارد گرد دیکھتے ہیں بنگلہ دیش, انڈیا, تو ان کا جو بہت سارا جو فوکس رہا وہ مارکیٹ سیکنگ ایفیشینسی کے اوپر تھا FDI کے. پاکستان اس میں مسلسل جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے, اور اس کے شاید 3-4 بڑے جو پرابلمز ہیں وہ شاید ہم اس کو ابھی تک سٹیکل نہیں کر پا رہے. ہمارے ہاں ایک تو پالیسی انکنسسٹنسی بہت زیادہ ہے. میں آپ سے پہلے ایک مثال دے رہا تھا کسی اور جگہ کہ اگر ہم صرف اس کو ایک مثال لے لیں تو کوئی بھی انویسٹر آنے سے پہلے سوچے گا. آج سے 2 سال پہلے ہم سولر پینلز کے اوپر انسینٹیوائز کر رہے تھے لوگوں کو 2-3 سال پہلے, بٹ آج ہم اس کے اوپر ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں, کم از کم اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم 2 سال پہلے الیکٹرک وہیکلز کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کو انسینٹیوائز کر رہے تھے, بٹ اب ہم اس پہ GST کو 18% بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. تو کوئی بھی جو انویسٹر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہاں جو پالیسی کی پریڈکٹیبلٹی ہے, جو پالیسی کا تعین ہے, اگلے 10 سے 20 سال کے لیے کرنا بہت بڑا مشکل ہے, کیونکہ جو بھی بڑا انویسٹر آئے گا آپ کے لے کے وہ 2-4 سال تو پہلے صرف خرچ کرے گا, لیکن اگر آپ کی پالیسی ریورسلز بہت زیادہ ہیں تو وہ نہیں آئے گا. اسی طرح جیسے بات ہوئی پہلے بھی کہ ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے جی وہ نہ صرف کہ ان فرینڈلی ہے بڑی انویسٹمنٹس کے لیے, بڑے بزنسز کے لیے, بزنس مینوفیکچرنگ کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت کمپلیکس ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو فنڈامنٹلز ہیں نا ہمارے FDI کو اٹریکٹ کرنے کے, وہ شاید ہمیں بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم کنٹینیوسلی ایک ڈکلائن میں ہیں, ہمارے ہاں ایروجن ہو رہی ہے, بدتر صورتحال ہو رہی ہے FDI کی. آپ اندازہ لگائیے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے, $452 بلین کی اکانومی ہے اگر ہم اس کو لے لیں, اور صرف $1.5 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے کہ ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کیسے لائیں گے, ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں, کس طرح کی FDI کو ہمیں لانا ہے, ہمیں انویسٹرز کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے. شاید ہمارا جو بہت زیادہ ہے وہ جس کو میں اسٹریٹجک FDI کہتا ہوں, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان پہ ضرور فوکس رکھنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو مارکیٹ سیکنگ ایفیشینسی ہے, جو جابز پیدا کرتی ہے, ہمیں اس کے لیے بھی پالیسیز لانے کی ضرورت ہوگی جو اس وقت تک مسنگ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور شاید اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ انرجی ہے, پھر ہمارے ہاں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, پھر ہمارے ہاں عدالتی نظام ہے, پھر انفراسٹرکچر ہے, بہت ساری چیزیں. ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا ذیشان بھائی, آپ نے وقت دیا. بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے اسٹوڈیو میں آپ کی. بہرحال ذیشان بھائی یہ بتائیے کہ اس وقت جو ٹیکس رجیم ہے اس میں کس طرح کے بدلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے مدد کیا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کل کا جو آنے والا بجٹ ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ریلیف میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیلری ٹیکس پیئر کو متوقع لگتا ہے, اور اسی طریقے سے کچھ شاید سپر ٹیکس پہ بھی 1-2% کا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کچھ کمی کر دیں. لیکن اوور آل اگر آپ آج سارا بات چیت سنیں یا دیکھیں کہ اگلے سال آنے والا جو ٹیکس کا ہمارا ہدف جو ہے وہ 15,264 بلین یعنی بلین کا رکھا گیا ہے, تو یہ پچھلے سال سے زیادہ ہے. آبویسلی 15% سے تقریباً زیادہ ہے, 10-15%. کویشچن یہ ہے کہ اگر اکانومی آپ کی اسی طرح سے چلتی رہی
تو آپ یہ ہدف کو کیسے پورا کریں گے؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی بھی جو آپ کی جو گروتھ ہے، جو گروتھ کا نمبر آیا ہے وہ 3.7% آیا ہے، اور آلدو ہم نے پچھلے سال سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی 865 بلین جو ہے ابھی تک کم ہے، یعنی ہم تقریباً جو ہے وہ 1000 بلین تک شاید شارٹ فال میں آئیں گے. آلدو جون کے مہینے میں ایڈوانس ٹیکس ڈیو ہوتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ شاید ہم اس مہینے کا ٹارگٹ تو پورا کر لیں گے، لیکن اوور آل مجھے کوئی بہت اچھی اور روزی پکچر نظر نہیں آتی. اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ 29% ٹیکس دیتی ہے، اور کمانے والی اگر کمپنی ہے تو وہ 10% سپر ٹیکس دے دیتی ہے، تو وہ 39% بن جاتا ہے. پھر جو ہے وہ 2% WWF دے دیتی ہے، یہ تو بتائیں پھر نا وہ نشان بھائی 41% بن جاتا ہے. کہ اس بات کا جی ادراک تو اب سب کو ہے، گورنمنٹ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، SIFC کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہے، کہ انڈسٹری جو ہے 50 سے 60% ٹیکس دے رہی ہے اور اس پر انڈسٹری نہیں چل سکتی. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری گروتھ لیڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہماری ہوگی، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں انڈسٹری کو چلانا ہے. تو کیا یہاں پر آپ کو کمی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 50% سے کوئی 30%، 20% پر آ جائے؟ نہیں، مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ یہ تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دی کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا جو ریٹ اس وقت جو 29% ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ تو کانسیپچولی سب لوگ کلیئر ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال جو ایک جب بجٹ آیا تھا تو ایکسپورٹر کو جو ہے وہ فائنل ٹیکس سے نکال کر ایک منیمم ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا تھا، جو پہلے وہ 1% ٹیکس دیتا تھا وہ 1+1 2% ٹیکس کر دیا گیا. تو آپ نے تو ایکسپورٹر کے اوپر مزید ٹیکس لگایا ہے. تو جب آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا مشکل نظر آتا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال شاید ہماری ایکسپورٹ کچھ کم ہی رہی ہے، اگر اتنی نہیں تھی تو کویسچن یہ ہے کہ اگلے سال میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی. ٹھیک ہے، فنڈامنٹلز کچھ امپروو ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہمارا کرنسی کچھ سٹیبل ہے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال، یعنی 2-3 سال سے ہماری کرنسی کچھ سٹیبل ہے. لیکن ہماری جو اگر ادروائز آپ دیکھیں پیٹرول میں اس وقت $125 پر لیٹر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی ہم لے رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس تو اپنی جگہ ہم دے ہی رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی جو بھی پیٹرول استعمال کر رہا ہے چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کو $125 کے قریب پر لیٹر جو ہے وہ ٹیکس دینا ہے. تو کویسچن یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ کو میرے خیال سے شاید ایسے ہی کریں گے، کیونکہ اگلے سال جو PDL کا ٹارگٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑھایا ہے انہوں نے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور بڑھانے کی تجویز ہے. تو اگر اس کو بڑھائیں گے تو اس کا مطلب ہے پیٹرول اور مہنگا ہوگا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ عرصے سے کچھ دنوں سے سستا ہو رہا تھا تو اس پہ سے امپیکٹ پورا ہوگا. مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بہت بڑے ڈراسٹک چینجز آنے والے. اگر ایکسپورٹرز کے اوپر اسی طریقے سے یہ ٹیکس مزید لگانے جا رہے ہیں یا اس کو مینٹین رکھیں گے، حالانکہ پچھلے سال یہ ضرور کہا گیا تھا کہ ایکسپورٹرز کے ٹیکس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا. کچھ عرصے پہلے تک بھی یہ بات ہو رہی تھی، لیکن اب یہ بات نہیں ہو رہی. تو اگر ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس کو ٹیکس کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ مجھے مشکل نظر آتی ہے. ہاں، IT سیکٹر کی گروتھ ہو سکتی ہے، IT سیکٹر کے ایکسپورٹ میں گروتھ کا پوٹینشیل بھی ہے، اور اگر اس چیز کو ہم نے ٹیپ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، مگر جو پاکستان کو جو ضروریات ہیں اور جو خسارے وہ صرف ایک سیکٹر سے تو نہیں ہو سکتے. عثمان شوکت صاحب، ٹیکس کا جو ہدف ہے 15,264 ارب، یہ پچھلے ہدف سے زیادہ ہے. پچھلا ہدف بھی ہم حاصل نہیں کر سکے. تو اب کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے؟ ایک مد میں ایک ہیڈ میں ہم کم کر دیں گے تو دوسرے ہیڈ میں ہم ٹیکس لیں گے، تو ٹیکس تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اس کا تو بوجھ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو واحد راستہ یہی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو حقیقی طور پر براڈ کیا جائے، کہ صرف یہ نہیں کہ نمبرز بڑھا دیے جائیں بلکہ ٹیکس بھی کلیکشن کیا جائے، کلیکٹ ہو. تو یہ کیسے کرے گی حکومت؟ کیونکہ یہ تو کئی حکومتیں کوشش کر چکی اور ناکام رہی ہیں اس میں.
جی بالکل, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے ہمارا وہ ابھی 8% بتایا آج کے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہوا ہے, ویسے 12% کے قریب گیا تھا, اور وہ بھی ڈیو ٹو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, کہ وہ ایک اس وقت میں تو کہوں گا بلیسنگ ملی بھی ہے اس اسٹریٹ آف ہارموز کے کلوزر کی وجہ سے پی ڈی ایل کی صورت میں, کہ وہاں سے کافی سارا ڈیفیسٹ پورا ہو رہا ہے. دیکھیں ٹیکس, آئی ایم ایف نے بھی ایک بات کی کہ اس ملک میں ٹیکس برڈن بڑھتا ہے, ٹیکس بیس نہیں بڑھتی. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ٹیکس برڈن کو خدارہ نہ بڑھائیے, ٹیکس بیس کو بڑھائیے. میں مسعود صاحب آپ سے فگر شیئر کروں, ہم نے وزیر اعظم صاحب کو جو اپنی ٹیکس کی بیس بڑھانے کی تجاویز ہے ان میں بھی یہ لکھ کے دیا کہ آج پاکستان میں 6 ملین ٹیکس کے جو ہیں وہ فائلرز ہیں, یعنی یہ فائلرز ہے 25 کروڑ کے ملک میں, اور صرف جو پے کرتے ہیں, اس میں زیرو ریٹرنز بھی ہیں, جو پے کرتے ہیں وہ 30 سے 35 لاکھ لوگ ہیں. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ کا ملک 30 سے 35 لاکھ ایکٹیو ٹیکس پیئرز پہ نہیں چل سکتا. ہم نے اس کو براڈن کرنا ہے, اور جب وہ براڈن نہیں ہوتا تو وہ آپ کے میرے اوپر جو ہے وہ اس کا ملبہ گرتا ہے اور ہمیں اسکویز کیا جاتا ہے, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو چاہے وہ کارپوریٹ کلاس ہو. دیکھیں اس میں ایک تو گریجولی لوورنگ آف دا ٹیکس نیٹ آپ کو ریٹس کرنا ہے. جیسے جیسے ٹیکس ریٹس نیچے آئیں گے ٹیکس کی کمپلائنس بہتر ہوگی. یہ ہم نے دیکھا تھا, یہ 2000s میں ہم نے اسٹریٹجی کو دیکھا کہ اس وقت یہ اپنائی گئی اور ہمارے ٹیکس بیس بڑھی گئی. دوسرا دیکھیں ٹیکس کے نظام کو ایزی بنانا. اس وقت ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. میں ایک بہت بڑی لوگوں کو مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی یا آج کا کاروباری طبقہ ہے وہ اس ٹیکس سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں اس نیٹ میں آؤں گا تو میں اسکویز ہو جاؤں گا, میرے اوپر جو ہے نوٹس پہ نوٹس آئے گا, تو لہٰذا بہتر ہے میں اس ٹیکس نیٹ سے باہر ہوں. آپ نے اس کو وہ کانفیڈنس دینا ہے. جو تاجر دو اسکیم, جو چھوٹی اسکیمیں یا آتی رہی ان دا پاسٹ, انفارچونیٹلی وہ اسکیموں کی جو پرپس تھا وہ بہت اچھا تھا, ان کو سوچا بھی اچھا گیا تھا, لیکن امپلیمنٹیشن پہ آ کے پرابلم ہے. جو ایف بی آر کے اہلکار ہیں, جو نیچے رشوت چلتی ہے, جو نیچے کوئرسو ٹیکٹک چلتا ہے. دیکھیں اوپر ایف بی آر گورنمنٹ بہت اچھا کر لے, لیکن جو نیچے فیلڈ آپریٹرز ہیں وہاں پہ میں جا کے فیل کرتا ہوں پرابلم آتی ہے. ہم نے گورنمنٹ کو ایک بات بتائی, ہم نے کہا دیکھیں آپ کا ایک ایف بی آر ہے جس کا کام ہے سارا دن نوٹسز بھیجنا ٹو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر, جو ٹیکس سسٹم میں موجود ہے. چلیں میں کہتا ہوں اس نے 100 روپیہ ٹیکس دینا تھا, وہ 100 نہیں دے رہا, 80 دے رہا ہے, دے تو رہا ہے بھائی, آپ کے ٹیکس سسٹم میں تو موجود ہے. یہاں آپ کے ٹیکس سسٹم سے 60 لاکھ کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں ان کو تو نوٹس نہیں گئے. ہم نے ایک ان کو مثال دی, ہم نے کہا دیکھیں آج پاکستان میں آپ کے پاس 100 ملین 10 کروڑ این آئی سیز لوگوں کے موجود ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے 4 بینک اکاؤنٹ بھی ہیں. ٹوٹل بینک اکاؤنٹس تو 25 کروڑ ہیں پاکستان میں. آپ 10 کروڑ کو لیجئے, جو 10 کروڑ آپ کے پاس سی این آئی سیز موجود ہیں. آپ نے آج تک ان کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا؟ ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ ہوتی ہیں, لیکن نوٹس جو ہے وہ صرف 60 35-40 لاکھ جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں ان کو آتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا پلیز آپ کم از کم ان لوگوں سے یہ تو پوچھنا شروع کریں کہ بھائی یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو اتنے کروڑوں کی, لاکھوں کی, اربوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں ول پاور ہے. اگر آپ ول نہیں دکھائیں گے تو معاملہ یہی رہے گا کہ آپ ان سیکٹرز کے پاس نہیں جائیں گے, ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے کہ جن کو اس وقت ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ٹیکس پالیسی آفس موجود نہیں تھا. آج ایک ٹیکس پالیسی آفس بھی بنایا ہے ایف بی آر میں, کہ جو ہم کہتے تھے کہ جج خود فیصلہ دیتا ہے, خود جا کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کراتا, جج کا فیصلہ پولیس امپلیمنٹ کراتی ہے. یہاں ایف بی آر خود جج ہے, خود فیصلہ امپلیمنٹ کراتا ہے, خود آگے وکیل بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اس چائنیز وال کی بھی بات کی اور امید کرتے ہیں وہ بھی بہتری کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ. ایک بریک مجھے یہاں لینا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان ایک پروگرام چل رہا ہے, اور اگر ڈیجیٹل پاکستان پاورڈ بائی اے آئی ہو تو کیا یہ ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پاکستان میں ڈیٹا جو ہے اس کی کمی موجود نہیں ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ ایف بی آر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے ملکوں کو ٹریول کیا ہے, میں نے اس سال کون سی گاڑی ہے میرے پاس, کون سا اسلحہ ہے, ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. نادرا کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بینک اکاؤنٹس موجود ہیں اور ان کو ٹیپ کیا جائے اور ان سے ٹیکس وصول کیا جائے, تو عثمان صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا یہ آٹومیشن کے ذریعے, یا معاف کیجیے گا ساجد صاحب آپ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل پاکستان, اے آئی کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کیا ہم ٹیکس کلیکشن کو بڑھا سکتے ہیں؟ جی میں اس سے پہلے, اگر آپ کا جو پہلے والا سوال تھا اس پہ جسٹ ایک فکرہ جی, کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے مجھے لگتا ہے وہ پورا ہو جائے گا. اوکے. کیونکہ آپ کا جو انفلیشن ہے, اگر یہ 15% کی گروتھ ہے رفلی ٹیکس ریونیو میں جو نیا ٹارگٹ رکھا ہے,
تو 12 سے 13% آپ کا ایوریج انفلیشن رہنے کی توقع ہے اگلے سال. تو آپ کا 10 سے 12% کا جو ریونیو ہے وہ تو وہاں سے پورا ہو جائے گا. آپ کا انفلیشن بڑھ رہا ہوگا, اور چونکہ ہمارا اوور ویلمنگلی GST سے آتا ہے تو وہ نمبر پورا ہو جائے گا. 3.5% کی آپ کی جو گروتھ ہے وہ بھی متوقع ہے. تو ٹارگٹ تو پورا ہو جائے گا. سوال بیسیکلی یہ ہوگا کہ یہ ٹارگٹ جو ریونیو ٹیکس ہے یہ کہاں سے رہا ہے, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا اہم ہوگا. وہ GST سے آئے گا, وہ PDL سے آئے گا, اور اس میں لاسٹلی مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. یہ جو گورنمنٹ کا ایک بیانیہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, مجھے لگتا ہے شاید اس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہو پا رہی. ہمارے ہاں ایگریکلچر کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ٹیکس کو اکٹھا کرنے کا, ٹوبیکو کے اندر ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہے. ریٹیلرز جو ہیں وہ 3-3.5 لاکھ ریٹیلرز آپ کو ٹیکس فائل کرتا ہے, ٹیکس دیتا ہے. 36 لاکھ کے قریب کا وہ ٹوٹل نمبر ہے جو رفلی آتا ہے. آپ اس میں سے آدھوں کو بھی اگر لے آئیں تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 150-200 بلین روپیز وہاں سے آ سکتا ہے, جس سے آپ ریلیف دے سکتے ہیں بہت سارے اور سیکٹرز کو. سیلری کلاس میں جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے, آپ اس کو ذرا کمپیئر کریں 3 سال پہلے سے. میں جسٹ ایک نمبر دوں گا اور پھر میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. ہمارے ہاں جو ہائیسٹ ٹیکس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ 41 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے یہ 71 لاکھ روپے تھا. تو آج آپ کو لگتا ہے کہ 3,60,000 روپے جو مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے وہ پاکستان میں ایلیٹ ارنر ہے. تو مجھے لگتا ہے جو یہ ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں وہ شاید چونکہ پہلے بہت ٹائٹ رکھا ہے, تو ہمیں لگتا ہے ریلیف کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو آپ دیکھیے آپ کی سلیبس کتنی ہیں. آپ کا میکسیمم ٹیکس ایشیا میں ہائی ہے 35%, انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں 30% پہ کیپ ہے. آپ کی جو منیمم تھریش ہولڈ ہے وہ 71 لاکھ سے آپ 41 لاکھ پہ لے آئے ہیں. تو بہت ٹف ٹیکس ہے جو اس وقت رجیم ہے اندر, اور وہ مشکل ہی رہے گی آگے. جو آپ کا ڈیٹا والا سوال ہے وہ آپ نے کہا نا کہ پاورڈ بائی AI ٹیکس کلیکشنز, مجھے لگتا ہے پاورڈ بائی پولیٹیکل ول جو ہے اینڈ پاورڈ بائی کیپیسٹی ٹو کلیکٹ ٹیکس ہے, وہ سب سے اہم ہوگا. ہمیں یہ جو فائلر 9 فائلر کی تقسیم ہے یہ ہماری اپنی آسانی کے لیے رکھی ہے, ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا. ہر وہ شخص جس پہ ٹیکس بنتا ہے اسٹیٹ کو اس سے ٹیکس لینا ہوگا, اور اسٹیٹ کو اپنے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کرنی ہوگی ہم اس سے ٹیکس لے سکیں. اور اس میں جو ڈیٹا پہ تھا مجھے لگتا ہے شاید ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم فارمل سیکٹر میں تو ہیں, آپ کا انفارمل سیکٹر جو ہے وہ سارے کا سارا بینک اکاؤنٹس پہ نہیں چل رہا, وہ بالکل کیش پہ چل رہا ہے. آپ کی کیش اکانومی بہت بڑی ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ سیکٹرز جہاں پہ ہم نہیں کر پاتے وہاں ہم کے لیے آسان اسکیمیں لے آتے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی میسج آتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے ٹیکسیشن کے لیے بڑے 3 سادہ بیسک پرنسپل, ہر وہ شخص جس پہ ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہو اور وہ ٹیکس دے. فائلر 9 فائلر کی تقسیم ختم ہونی چاہیے. انکم جو ہے ارسپیکٹو آف سورس, وہ چاہے ایگریکلچر سے آ رہی ہے چاہے کہیں سے آ رہی ہے, انکم ٹیکس کا یکساں اطلاق اس پہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اس کے اندر. اور جو پولیٹیکل ول ہے بہت کلیئر میسج کہ اس وقت ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں, دیکھیں 8% آف GDP ٹیکس ریونیو, بڑا ورینگ سگنل ہے یہ ایک ہمارے ملک کے لیے. کم ہو رہا ہے, ہمیں اس کو بڑھانا ہے تو ہمیں یہ انتہائی سخت جو پولیٹیکل کمٹمنٹ پلس کیپیسٹی, اور ہماری جو کیپیسٹی ٹو ٹریک ٹریس اور پنش, جب تک ہم یہ میسج نہیں دیں گے ہمارے ٹیکس کے مسائل جو ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے. ہاں جب بھی آپ اس کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں, آٹومیٹائز کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, جو باقی چیزیں ہیں وہ ضرور کم ہوتی ہیں. لیکن آپ کیا انفارمل سیکٹر پہ اوور ویلمنگ جو کیش اکانومی ہے اس کو کیسے لے کے آئیں گے, مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ چیلنج. ذیشان رشید صاحب بڑی اچھی توجہ دلائی ڈاکٹر ساجد نے. دستاویزی معیشت, تو دستاویزی معیشت سے ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ ہمارے ہاں تو سینسس تک متنازع ہیں, تو یہ دستاویزی معیشت سے کی طرف ہم بات تو کرتے ہیں مگر بڑھ نہیں پاتے. اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں کامن آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. دستاویزی معیشت میں کیوں نہیں آنا چاہتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں آ گیا تو میرا ہی جوس نکل جائے گا بھیا. کیونکہ ابھی تو جو 50-60 لاکھ ٹیکس ریٹرن فائلرز ہیں اس وقت صرف انہی کا جوس نکل رہا ہے نا, انہی کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے, انہی سے آڈٹ کیا جا رہا ہے, انہی کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے جاتے ہیں, انہی کے اوپر ٹیکس کی ریٹس ہوتی ہیں, انہی کو جو ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نہیں آنا چاہتا لیکن حکومت مجھے کیسے لا سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت لا ہی نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ لانا چاہ ہی نہیں رہی ہے میرے خیال سے. چونکہ جب تک آپ نے 9 فائلر کو انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایک
एक कैटेगरी के तौर पे रखा हुआ है, हुकूमत खुश है, वो कहती है ठीक है नॉन फाइलर से टैक्स आ रहा है, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है नॉन फाइलर तो वो 15 की जगह 30% देगा, अगर उसको डिविडेंड मिल रहा है तो 15 की जगह 30% टैक्स देगा, बैंक प्रॉफिट है तो 20 की जगह 40% देगा। तो वो हुकूमत तो इस तरह से कुछ ना कुछ रेवेन्यू ले रही है और वो नॉन फाइलर खुश है कि भाई मेरे पे और तो कोई बोझ नहीं आ रहा ना, मैं और कोई भी कारोबार कर रहा हूं तो मुझ पे बोझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं ना, ये ताजिर स्कीमें आती हैं हर कुछ अरसे के बाद, ये क्यों कामयाब नहीं हो पाती? बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि वो ये समझता है बंदा जो सिस्टम में नहीं है कि अगर मैं आ गया तो मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे तो ये पिछला मगर सारा बॉस मेरा रिकॉर्ड अब तो गुंजाइश ही नहीं है ना। इस दफा हमने पीएसडीपी कम कर दिया, सूबों का भी कम कर दिया, विफाक का भी कम कर लिया अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए, लेकिन अगले साल जब बजट आएगा तो जितना इजाफा इस दफा है तकरीबन इतना ही इजाफा टैक्सेस में मजीद अगले साल भी होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? देखिए जनाब, वही बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म कीजिए, 2 टैक्स रेट्स को कम कीजिए, 3 कानून को आसान बनाइए, 4 आप जो सिस्टम में आ रहा है उसे वेलकम कीजिए, उसको डंडा ना मारिए, 5 ये कि अगर कोई जो आदमी आप या मैं या हम में से कोई भी जो भी टैक्स दे रहा है तो उसे कम से कम इस बात के ऊपर थोड़ा सा ये रिलीफ तो हो कि यार मैं टैक्स दे रहा हूं तो मुझे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाएगी, या मेरे ऊपर कोई एक निगाहे करम हो जाएगी। यहाँ तो ये हो रहा है कि मैं चूंकि टैक्स दे रहा हूं तो मुझसे ही मजीद टैक्स लिया जा रहा है। ये जब तक होता रहेगा तब तक कोई भी वॉलंटरीली इस सिस्टम में नहीं आना चाहेगा। वो ये कहेगा कि यार मैं जब तक बचा हुआ हूं तब तक बचा रहा हूं, और ये गवर्नमेंट के लिए हेडेक रहेगा। आप देखें पिछले कई सालों से गवर्नमेंट टैक्स के रेट्स को बढ़ाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हदफ तक पहुंच जाती है, लेकिन कब तक बढ़ाएंगे टैक्स रेट, कितना बढ़ाएंगे टैक्स रेट? इस वक्त जो है 50% इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स जो है वो 22% तक है। तो मेरा मतलब ये है कि हम तो हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं ना, कोई भी चीज खरीदते हैं सेल्स टैक्स लग जाता है। अभी सर्विसेज सेक्टर्स वाले हो गए, ये नौकरी पेशा लोग हो गए, वो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे ही जो टैक्स नेट में आ ही नहीं रहे बल्कि हुकूमत से मराद भी लेते हैं और ठीक ठाक मराद लेते हैं। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद उस्मान साहब आपके पास आता हूँ और सवाल है आपके लिए, एक ब्रेक के बाद। टैक्स रेट बढ़ाना मसले का हल नहीं है, हल यही है कि टैक्स नेट को हकीकी तौर पर बढ़ाया जाए और इसमें जो लोग रजिस्टर्ड हों वो टैक्स देने वाले ही हों। पाकिस्तान के 30 लाख 35 लाख लोग जो हैं वो टैक्स देते हों, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। तो देखें हुकूमत बजट में कल क्या तजावीज़ लेकर आती है और क्या फ़ैसले करती है, इसका इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान शौकत साहब, डॉक्टर साजिद अमीन साहब, जनाब ज़िशान मर्चेंट साहब। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।